وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافہ بشیرا ونذیرا وعلی آل محمد وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت للأئمة فی القدیم والحدیث فمن اول من صنف فی ذلك القاضی ابو محمد الرام ہرمزی فی کتابہ المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاکم ابو عبداللہ النسابوری لكنه لم يحذب ولم يرتب، وطلاه ابو نعیم الاصبہانی فعمل على کتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطیب ابو بکر البغدادی فصنف فی قوانین الروایت کتابا سماه الکفایہ وفی آدابها کتابا سماه الجامع لآداب الشیخ والسامع وكل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فيه کتابا مفردا فكان كما قال الحافظ ابو بکر ابن نکتہ كل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب عیال على کتبہ. یہ کتاب ہے نزہۃ النظر. آپ کو نزہۃ النظر ہے؟ نزہۃ النظر. نزہۃ النظر ہے شرح نخبۃ الفکر. شرح ہے یہ نخبۃ الفکر کی. سب سے پہلے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے نخبۃ الفکری فی مصطلح اہل العصر. نخبۃ الفکری فی مصطلح اہل العصر. پھر اس کے بعد اس کی خود ہی شرح کر دی جس کا نام رکھا نزہۃ النظر. نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکری فی مصطلح اہل العصر. تو پھر اس کے بعد جو ہے اس میں شروع کیا ہے نزہۃ النظر، یعنی متن اور شرح کو ایک ساتھ چلایا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود. تو جس طرح سے عام مصنفین کا طریقہ رہا ہے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی بات شروع کرتے ہیں. تو دیکھیں حافظ ابن حجر کہتے ہیں الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے علیم اور قدیر ہے. یعنی وہ علیم علم والا ہے ازلی اور قدرت والا ہے ازلی. حیا قیوما زندہ ہے، قیوما قیوم ہے، بذات خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا. سمیعا سننے والا ہے، بصیرا دیکھنے والا ہے. اس طرح سے یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں علیم، قدیر، حی، قیوم، سمیع، بصیر. اس طرح سے یہاں نے ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں. وَأُكَبِّرُهُ تکبیرا، اور میں اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں.
وصلی اللہ علی سیدنا محمد، اور اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، الذی ارسلہ الی الناس کافۃ، جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف، تمام لوگوں کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بشیر خوشخبری دینے والا اور نذیر ہے ڈرانے والا، اچھی چیزوں کی خوشخبری دینے والا اور برے چیزوں کی، برے عذابوں سے ڈرانے والا۔ وعلی آل محمد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر بھی درود و سلام ہو، وصحبی، اور ان کے صحابہ پر بھی، وسلم تسلیما کثیرا، اور اللہ تعالیٰ انہیں سلام بھیجے اور بہت زیادہ سلام۔ تو یہ ہے یہاں تک حمد اور درود، حمد و صلات۔ اس کے بعد پھر محسن شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اما بعد، یعنی حمد و صلات کے بعد اب یہاں سے بات شروع ہوئی اصل میں۔ کہتے فإن تصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت، اہل الحدیث کی اصطلاح میں تصانیف بہت ہوئی ہیں، بہت زیادہ تصنیف کی گئی ہیں، کافی تصنیفات ہیں اس میں۔ للائمۃ فی القدیم والحدیث، ائمہ کی یعنی مصنفین کی، محدثین کی، اہل الحدیث کی کافی تصنیفات ہیں، جو قدیم زمانے میں بھی اور دور جدید میں بھی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ متقدمین اور متأخرین، یعنی پہلے والے لوگوں نے بھی اس میں کتابیں لکھی ہیں اور بعد والے لوگوں نے بھی اس میں کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہاں سے سمجھ لیجیے مراحل شروع ہوتے ہیں، مراحل تدوین مصطلح حدیث۔ تو اس سے پہلے جو یہ کتابیں ہیں مرحلہ وار بیان کرتے ہیں، لیکن یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اس فن میں مستقل کتابیں۔ اس سے پہلے جو ہے ایک مرحلہ وہ ہے کہ جس میں مستقل کتابیں اس فن میں نہیں لکھی گئی، بلکہ وہ کسی کتاب میں جو ہے وہ تھوڑا سا لکھا گیا۔ مثلا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، آپ نے مقدمہ صحیح مسلم دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، کہ اس میں کچھ اصطلاحات ہیں، سارا کا سارا تو نہیں ہے لیکن کچھ اصطلاحات ہیں جو امام مسلم نے اس میں بیان کی ہیں۔ مثلا مرسل ہے، مرسل خفی ہے، اس طرح سے جو ہے یہ چیزیں جہاں ضرورت پڑی موقع دیکھ کر اسی حساب سے ایک مرحلہ وہ ہے۔ اسی طرح سے امام دارمی نے کتاب لکھی ہے سنن دارمی یا مسند دارمی، اس میں مقدمہ جو ہے، اس مقدمے میں کچھ باتیں ہیں علم حدیث سے متعلق، مصطلح حدیث سے متعلق۔ اسی طرح سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے العلل الصغیر لکھی ہے، وہ کتاب کے آخر میں ہے، اس میں جو ہے کچھ لکھا گیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے کئی لوگوں نے اس کو لکھا ہے، یا سب سے پہلے پہلا شخص جو جس نے اس علم کو لکھا ہے لیکن مستقل طور پر نہیں، اس کو ملا کر کے یہ ضرورت کے مطابق کسی اصطلاح کو وہاں سے لیا ہے اور اس کا قاعدہ اور اصول بتایا ہے، وہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے الرسالہ لکھی اور الام لکھی۔ الام اور رسالہ میں جو جہاں اور بھی کئی چیزیں، وہاں علم المصطلح بھی ہے، وہاں اصول فقہ بھی ہے، وہاں اس طرح سے کئی چیزیں، تو وہ مستقل تصنیفیں نہیں تھیں، لیکن اس میں ضمناً یعنی اس پہ داخل میں جب ضرورت پڑی کسی اصطلاح کی تو وہ اس طرح سے لکھا کرتا تھا۔ ایک مرحلہ وہ ہے کہ مستقل کتابیں نہیں، لیکن ضرورت کے مطابق جہاں بات ضرورت پڑی تو وہاں پر انہوں نے لکھ دیا۔ لیکن اب جو ہے مستقل کتابیں، یعنی اس میں کتاب ہوگی تو اس میں سارا ہی اصول حدیث اور مصطلح حدیث ہوگا، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یعنی دوسرا مرحلہ تدوین مصطلح حدیث، جو مستقل تدوین ہوئی مصطلح حدیث کی، تو اس میں بارے میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اما بعد فإن التصانیف فی اصطلاح اہل حدیث، اہل حدیث کی اصطلاح میں یعنی مصطلح حدیث کی کتابیں یا مصطلح حدیث میں کتابیں لکھی گئی ہیں، کافی کتابیں لکھی گئی ہیں ائمہ کی، ائمہ متقدمین اور ائمہ متأخرین نے۔ فمن اول من صنف، تو جن لوگوں نے سب سے پہلے اس مصطلح حدیث میں، اصول حدیث میں کتابیں لکھی ہیں، تو شروعات کہاں سے ہوئی ہیں؟ تو کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے لکھنے والوں میں سے قاضی ابو محمد الرام ہرمزی ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اس پر قلم اٹھایا ہے اور لکھا ہے مصطلح حدیث مستقل طور پر۔ رام ہرمز جگہ ہے اور اس کی طرف یائی مشدد لگاتے ہیں آخر میں، اس کو کہتے ہیں یائی نصب، تو رام ہرمزی بن گئے، یعنی رام ہرمزی کا رہنے والا۔ تو ابو محمد الرام ہرمزی فی کتاب ہی، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو جمع کیا ہے، اصول حدیث کو، مصطلح حدیث کو لکھا ہے۔ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی،
یہ کتاب ہے ان کے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی لکنہ لم یستوعب۔ حافظ صاحب کہتے ہیں لیکن انہوں نے اس کا استیعاب نہیں کیا ہے، انہوں نے اس کا استیعاب نہیں کیا، یعنی اس کو مکمل نہیں لکھا، یعنی سارے قواعد سارے ضوابط اس میں نہیں ہیں۔ استیعاب کے معنی پورا کرنا، استیعاب فقہ میں ایک اصطلاح ہے مسح میں، استیعاب کا معنی سارے کا مسح کرنا استیعاب کہلاتا ہے، یہ فقہ کی اصطلاح میں۔ لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں لاکنہ لم یستوعب، کہنے کا مطلب ہے قواعد ضوابط جو مصطلح حدیث کی ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں نہیں ہیں، کچھ ہی ہیں، چند مصطلحات ہیں، لیکن شروعات یہیں سے ہوئی ہے۔ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی لکنہ لم یستوعب، لیکن سارے قواعد سارے ضوابط جو مصطلح حدیث کی ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے نہیں لکھے اور مکمل ان سے نہیں ہو پایا۔ والحاکم ابو عبداللہ النسابوری، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آئے حاکم ابو عبداللہ النسابوری، انہوں نے کتاب لکھی ہے لکنہ لم یحذب ولم یرتب، ان کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، لیکن اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں حافظ صاحب لاکنہ لم یحذب ولم یرتب، یعنی اس میں ترتیب اور تہذیب نہیں ہے، تنقی نہیں ہے، بس جو اصطلاح آ گئی لکھ دیا، فی الحال وہ سمجھ لیجیے مواد جمع کر رہے ہیں، بس ایسے لکھ دیا ہے، اور اس کو مرتب اور مہذب طریقے سے لکھنا، کون بحث پہلے آئے گی کون بحث بعد میں آئے گی، کس کا حق بنتا ہے کہ اس کو پہلے لکھا جائے، کس کا حق بنتا ہے کہ اس کو بعد میں ترتیب دیا جائے، تو اس طرح سے نہیں کیا، لیکن قواعد لکھے اس میں۔ تو قواعد میں ایک مصطلح حدیث میں یہ مستقل کتاب ہے حاکم ابو عبداللہ النسابوری کی معرفت علوم الحدیث، معرفت علوم الحدیث کے نام سے ان کی کتاب ہے، اور یہ بہت بڑے مورخ بھی تھے، محدث بھی تھے۔ وطلع ابو نعیم الاصبہانی، اور اس کے بعد ابو نعیم الاصبہانی آئے، انہوں نے بھی لکھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، فعمل علی کتابہ مستخرجا، انہوں نے اسی کتاب کو سامنے رکھا، کس کو، حاکم ابو عبداللہ النسابوری کی کتاب معرفت علوم الحدیث، اس کو سامنے رکھ کر کے اس میں جو ہے کام کیا کہ کتنا جو ہے اس سے چھوٹا ہے اور کتنا ہے، اور اس کی کیا تھوڑے وضاحت بھی کر دی اس کی۔ اس طرح سے انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے، اور تیسری کتاب وجود میں آئی ابو نعیم اصبہانی کی، فعمل علی کتاب مستخرجن، کہتے ہیں انہوں نے ان کی کتاب پر کام کیا مستخرجن، استخراج کرتے ہوئے، یعنی اس میں جو ہے کچھ بڑھایا، کچھ جو ہے اس کو اضافہ کیا، اس کے ساتھ اور ملایا بحثیں وہاں، تو اس طرح سے مزید کچھ قواعد اور ضوابط ترتیب دیے مصطلح حدیث کے۔ وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ، لیکن انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں متعقب یعنی بعد میں آنے والے کے لیے چھوڑی ہیں، یعنی ہر انسان جو ہے اپنی طرف سے کوشش کتنا بھی کرے گا پھر بھی نقص تو ضروری ہے، الکمال للہ فقط، کمال تو اللہ تعالیٰ ہی کا، انسان سے کمال نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے انہوں نے کئی چیزیں چھوڑی، یعنی کئی چیزیں ان سے بھی رہ گئیں متعقب بعد میں آنے والے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ بعد میں آنے والے بھی اگر کام کریں گے تو ان کے لیے بھی کام ہے۔ تو اس طرح سے یہ ابو نعیم الاصبہانی نے کام کیا۔ تو اس طرح سے یہ تیسرے آدمی ہیں جو مرحلہ وار تدوین ہو رہی ہے مصطلح حدیث کی اب مستقل طور پر۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے رام ہرمزی ہے، پھر اس کے بعد حاکم ابو عبداللہ النسابوری ہیں صاحب المستدرک، نے بخاری مسلم کی احادیث پر استخراج کیا ہے، مستدرک علی الصحیحین جس کا نام ہے۔ اس کے بعد ابو نعیم الاصبہانی ہیں، تو انہوں نے انہی کی کتاب پر جو ہے کام کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں رہ گئی ہیں آنے والے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہے ثم جاء بعدهم الخطیب، پھر ان کے بعد یعنی ان تین آدمیوں کے بعد، یا اور بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ تین کا نام دے دیا تو اب یہ اتنے ہی ہیں، نہیں اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ثم جاء بعدهم الخطیب، پھر ان کے بعد خطیب آئے۔ خطیب کون ہے؟ ابو بکر ان کی کنیت ہے البغدادی، خطیب بغدادی بولتے ہیں اس کو۔ خطیب ابو بکر البغدادی آئے، فصنف فی قوانین الروایہ، پھر انہوں نے روایت کے قوانین کیا ہونے چاہیے، روایت کرنے کے آداب اور طریقے کیا ہونے چاہیے، اس طرح سے اس کے بارے میں انہوں نے کتابیں لکھی۔ فصنف فی قوانین الروایت کتاباً، انہوں نے روایت کے قوانین کے بارے میں کتاب لکھی، سماہ الکفایہ، اس کا نام رکھا الکفایہ، اس کا پورا نام ہے الکفایۃ فی علم الروایہ، الکفایہ فی علم الروایہ اس کا پورا نام۔ وفی آدابہا، پھر اس کے بعد آداب کے بارے میں بھی کتاب لکھی، یعنی اصول حدیث کے بارے میں، حدیث کو لینا کیسے ہے، حدیث لینے کے کیا اصول ضوابط ہونے چاہیے اور اس کے کیا آداب ہونے چاہیے، تو اس طرح سے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کتاب لکھی۔ وفی آدابہا کتاباً، اور اس کے آداب یعنی روایت کرنے کے آداب کے بارے میں کتاب لکھی، سماہ الجامع لآداب الشیخ والسامع،
انہیں کتاب لکھی، اس کا نام ہے الجامع لآداب الشیخ والسامع، یعنی شیخ کے کیا آداب ہونے چاہیے، استاد کے کیا آداب ہونے چاہیے، استاد کے کیا طریقے ہونے چاہیے اور شاگردوں کے کیا طریقے ہونے چاہیے، اس پر جو ہے کتاب لکھی الجامع لآداب الشیخ والسامع، شیخ کے آداب کے بارے میں اور سامع یعنی جو سننے والا ہے، طالب علم ہے جو درس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے سننا چاہیے، تو اس طرح سے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ مستقل کتاب ہے خطیب بغدادی کی۔ ایک ہے الکفایہ فی علم روایہ، روایت کے ضابطوں کے بارے میں، اور پھر آگے آداب کے بارے میں الجامع لآداب الشیخ والسامع۔ پھر کہہ رہے ہیں وَقَلَّ فَنٌّ مِّن فُنُونِ الْحَدِيثِ إِلَّا وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ کتابًا مفردًا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں خطیب بغدادی کے بارے میں وَقَلَّ فَنٌّ مِّن فُنُونِ الْحَدِيثِ، حدیث کے فنون میں سے شاید ہی کوئی فن ایسا ہو، شاید ہی کوئی ایسا فن ہو، مگر یہ کہ اس نے اس میں کتاب لکھی ہے، مستقل کتاب، یعنی علوم حدیث کا جو بھی فن ہے اس میں خطیب بغدادی کا آپ کو ہر کوئی کتاب ملے گی، ہر فن میں ایک ایک کتاب ملے گی، مستقل کتاب۔ مثلا سفر کرنا ہے علم حدیث کے لیے، پھر شیخ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، استاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس طرح سے جو ہے مختلف چیزوں میں انہوں نے کتابیں لکھی، یا جو مصطلحات ہم الگ الگ لکھتے ہیں، مثلا مدرج ہے، مرسل ہے، یا اس طرح سے مدلس ہے، ان سارے چیزوں کے بارے میں انہوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، سب سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وَقَلَّ فَنٌّ مِّن فُنُونِ الْحَدِيثِ، حدیث کے فنون میں سے کوئی ہی فن ایسا ہو کہ جس کے بارے میں انہوں نے کتاب نہ لکھی ہو، إِلَّا وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ كِتَابًا مُفْرَدًا، مگر یہ کہ اس میں انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے، یعنی ہر فن کو الگ سے لے کر کے ایک مستقل کتاب لکھ ڈالی ہے۔ فَكَانَ كَمَا قَالَ الْحَافِظ ابو بکر ابن نقطہ، تو وہ ایسے تھے، کون؟ خطیب بغدادی ایسے تھے جیسے حافظ ابو بکر ابن نقطہ نے کہا ہے۔ حافظ ابو بکر ابن نقطہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا كُلُّ مَنْ أَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ الْمُحَدِّثِينَ بَعْدَ الْخَطِيبِ عَيَالٌ عَلَى كُتُبِهِ، ہر وہ آدمی جو انصاف کی نظر سے مطالعہ کرے گا، انصاف کی نظر سے پڑھے گا تو جان جائے گا، علمہ تو جان جائے گا، ان المحدثین بعد الخطیب، خطیب کے بعد آنے والے محدثین، خطیب کے بعد آنے والے محدثین کیا کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ عیال علی کتب، وہ ان کی کتابوں کے محتاج ہیں۔ عیال سے مراد یہاں محتاج، جس طرح سے عیال ایک اپنے مالک کا، اپنے بڑے کا محتاج ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ ان کو دے گا، کھلائے گا، پلائے گا، اسی طرح سے یہاں پر جو ہے خطیب بغدادی کے بعد جتنے محدثین آئیں گے ان کو خطیب بغدادی کی کتابوں کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے، ان کی کتابوں کے وہ بہرحال محتاج ہیں، اور ان کو ان پر اعتماد کرتے ہوئے پھر مزید کچھ لکھنا ہوگا۔ جی ابن صلاح اس کے بعد آ رہے ہیں، ہاں پہلے نہیں، وہ بعد میں آ رہے ہیں، پہلے خطیب آئے پھر اس کے بعد ابن صلاح۔ تو کہتے ہیں فَكَانَ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابو بکر ابن نقطہ كُلُّ مَنْ أَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ الْمُحَدِّثِينَ بَعْدَ الْخَطِيبِ عَيَالٌ عَلَى كُتُبِهِ، ہر وہ آدمی جو انصاف کی نظر سے مطالعہ کرے گا، دیکھے گا، بغیر تعصب کے عینک نکال کر کے انصاف کے ساتھ جب مطالعہ کرے گا تو جان جائے گا اچھی طرح سے ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبہ، کہ محدثین جتنے بھی خطیب کے بعد آئے ہیں وہ سارے کے سارے عیال محتاج ہیں علی کتبہ، ان کی کتابوں کے، یعنی ان کی کتابوں پر ان کو اعتماد ہے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے ثم جاء بعدهم بعد من تأخر عن الخطیب، پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جو خطیب بغدادی کے بعد، خطیب بغدادی کے سے متاخر ہیں، خطیب بغدادی کے بعد آئے ہیں۔ فأخذ من هذا العلم بنصیب، تو انہوں نے اس علم میں سے کچھ حصہ لے لیا، اس علم میں سے کچھ حصہ لے لیا، یعنی علم حدیث میں سے کچھ حصہ لے لیا، اصول حدیث میں سے کچھ حصہ لے لیا، وہ لیکن وہ کہاں سے لیا؟ وہ خطیب بغدادی کی کتابوں سے لیا، ان کے کہنے کا مقصد یہی ہے۔ فجمع القاضی ایاز کتابا لطیفا سماہ العلماء، پس قاضی ایاز نے ایک بہترین کتاب، چھوٹی سی کتاب، مختصر سی کتاب لیکن شامل کتاب جمع کی، لکھی، تصنیف کی، سماہ العلماء، اس کا نام رکھا علماء، العلماء فی ضبط روایتی و تقید الاسماء، یہ ان کی کتاب ہے قاضی ایاز کی، اور قاضی ایاز جو ہے بہت مشہور عالم ہیں، ان نے مسلم کی شرح لکھی ہے، وہ مفصل شرح، لیکن وہ ضائع ہو گئی ہے۔ وہ ابو حفص المیانجی،
اور ابو حفص المیانجی نے جزءاً ایک مختصر سا رسالہ لکھا ہے، چھوٹا سا ایک جز لکھا ہے علم حدیث میں، اور اس کا نام رکھا سماہ ما لا یسع المحدث جہل، اس کا نام ہے ما لا یسع المحدث جہل۔ تو اس طرح سے ان نے کتابیں لکھی۔ امثال ذلک من التصانیف، اس طرح سے اور بھی مثالیں ہیں ان تصانیف میں سے جو اس میں لکھی گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں التصانیف التی اشتہرت، جو تصنیفیں مشہور ہو گئیں، جو مصطلح حدیث میں کتابیں لکھی گئی وہ مشہور ہو گئی، وہ بسطت، اور بعض وہ کتابیں جو پھیلائی گئیں یعنی شرح کے ساتھ لکھی گئیں، تفصیل کے ساتھ لکھی گئیں، لیتوفر علمها، تاکہ اس کا علم وافر مقدار میں سامنے آ جائے، اس کا علم جو ہے اچھی طرح سے پورا آ جائے۔ واختصرت، اور ان کتابوں کا اختصار بھی کیا گیا ہے، لیتیسر فہمها، تاکہ اس کا فہم، اس کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اختصار سے بھی کام لیا گیا اور شرح بست کے ساتھ کا بھی کام لیا گیا، یعنی کچھ کتابیں جو ہے تفصیل کے ساتھ لکھی گئی اور کچھ کتابیں اختصار کے ساتھ لکھی گئی، یعنی حسب ضرورت، جس کو اختصار کے ساتھ ضرورت ہوگی تو وہ اتنا پڑھے گا، اور جس کو تفصیل کے ساتھ ضرورت ہوگی تو اس کے لیے پھر وہ تفسیر والی، شرح والی جو ہے تفصیل والی اور توضیح والی کتاب ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ یتیسر فہمہ الی ان جاء الحافظ الفقیہ تقی الدین ابو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشہرزوری نزل دمشق، یہاں تک کہ ابن الصلاح آ گئے۔ جس طرح سے خطیب بغدادی کی بہت زیادہ کتابیں ہیں اور مستقل کتابیں ہیں اور لوگ ان کی کتابوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، ایسے ہی پھر جو ہے آگے ایک بہت بڑی شخصیت وہ ہیں، کہتے کہ یہاں تک کہ حافظ فقیہ تقی الدین ابو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشہرزوری آئے نزل دمشق، وہ دمشق کے رہنے والے تھے، یعنی دمشق میں انہوں نے پھر بعد میں پڑاؤ ڈالا ہے، تو دمشق میں جو ہے ان کا مسکن بن گیا۔ فجمع لما ولی تدریس الحدیث، انہوں نے یہ کتاب جمع کی ہے، انہوں نے یہ معلومات جمع کی ہیں، اس معلومات کو لکھا ہے، تصنیف کیا ہے کب؟ لما ولی تدریس الحدیث، جب انہیں حدیث کا درس دینا سپرد کیا گیا، جب انہیں حدیث کا درس دینے کے لیے مکلف بنایا گیا، ولی منی یعنی اس کو سپرد کیا گیا، بنایا گیا، اس کو یہ منصب دیا گیا کہ آپ حدیث پڑھائیں گے بالمدرسۃ الاشرفیہ، مدرسہ اشرفیہ میں، وہاں نام تھا مدرسے کا مدرسہ اشرفیہ، اس میں وہ استاد ہو گئے اور وہاں پر ان کو حدیث پڑھانے کے لیے دیا گیا دمشق میں۔ ہاں، کتاب المشہور، پھر اسی میں انہوں نے کتاب اپنی کتاب جو ہے لکھی، اس طرح سے املا وغیرہ کرائے بچوں کو، تو وہ کتاب بن گئی۔ تو فحذب فنونہ، پھر انہوں نے اس کے فنون کو ذرا مہذب طریقے سے لکھا، واملاہ شیئا بعد شیئا، اور اپنے شاگردوں کے سامنے اس کو املا کرایا، تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ معلومات جو ہے وہ ان کو لکھوائیں۔ اس کے بعد فلہذا لم یحصل ترتیبہ الوضع المناسب، تو اس طرح سے وہ کتاب تیار ہو کر آ گئی، لیکن اس میں جو ترتیب تھی، مناسب طریقے پر جو ترتیب ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے املا کرایا، جو جو یاد آتا گیا وہ املا کراتے گئے، اس طرح سے پھر وہ کتاب بن گئی، لیکن وہ کتاب غیر مرتب تھی، یعنی مناسب اس کی ترتیب جو ہے مناسب طریقے پر حاصل نہ ہوئی۔ واعتنى بتصانیف الخطیب المتفرقہ، اور انہوں نے بھی اہتمام کیا ہے، انہوں نے بھی کام لیا ہے کس سے؟ خطیب بغدادی کی مختلف کتابوں سے، خطیب بغدادی کی مختلف کتابوں سے انہوں نے بھی استفادہ کیا اور کافی کچھ مطالعہ کر کے اس سے استفادہ کر کے پھر یہ کتاب مرتب ہو گئی۔ فجمع شتات مقاصدها، پس انہوں نے اس کے مختلف مقاصد کو جمع کیا، مختلف مقاصد کو جمع کیا، یعنی جو خطیب بغدادی کی مختلف کتابوں میں مختلف مقاصد تھے، مختلف علوم تھے، مختلف فنون تھے، ان فنون کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا۔ وَضَمَّ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا نَخْبَ فَوَائِدِهَا، اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ملائیں اور بھی کچھ چیزوں کا اضافہ کیا، نخبہ فوائد ہے جو بہترین فائدہ مند چیزیں تھیں اور فائدہ مند کا خلاصہ تھا، چیدہ چیدہ فوائد، چیدہ چیدہ چیزوں کو انہوں نے اس کے ساتھ ملایا، تو اس طرح سے یہ کتاب بھی ایک اچھی کتاب ہو کر کے آ گئی۔ فاجتمع فی کتابہ ما تفرق فی غیرہ، پس ان کی کتاب میں وہ سارا کچھ جمع ہو گیا جو دوسری کتابوں میں مختلف جگہوں پر موجود تھا، یعنی اب یہ ان تمام کتابوں کی جامع کتاب بن گئی۔ فاجتمع فی کتاب، ان کی کتاب میں وہ سارا کچھ اکٹھا ہو گیا، سارا کچھ جمع ہو گیا، ما تفرق فی غیرہ، جو دوسری کتابوں میں مختلف جگہوں پر الگ الگ جو ہے لکھا ہوا تھا، تو وہ جو ہے اس کتاب میں آ گیا، تو یہ کتاب اب جامع اور معنی کتاب بن گئی۔
فلہذا اکف الناس علیہ، اسی وجہ سے لوگوں نے اس پر اپنے آپ کو ٹھہرایا۔ اعتکاف اسی طرح سے اکمن ٹھہرنا، تو اس طرح سے لوگوں نے اپنے آپ کو، لوگ اسی پر ٹھہر گئے، وساروا بسیری، اور انہی کے طریقے پر چل پڑے، یعنی ان کا طریقہ لوگوں کو پسند آیا، اور اس میں کتاب جو فائدہ مند کتاب ہے اس میں ساری بحثیں آ گئیں تقریباً، تو اس میں وہ کچھ جمع ہو گیا جو دوسری کتاب میں نہیں تھا۔ تو اس طرح سے پھر لوگوں نے اس کو سمجھ لیجیے اپنا منبع اور اپنا مصدر و مرجع بنایا، اور اسی کتاب کو سامنے رکھ کر کے پھر کچھ لکھا، چاہے شرح کی یا اختصار کیا یا نظم میں لکھا، جس طرح سے بھی لکھا، لیکن اسی کتاب کو سامنے رکھ کر۔ فلہذا اکف الناس علیہ، اسی لیے لوگ انہی پر ٹھہر گئے، یعنی انہی کی کتاب کو پھر اپنا منبع اور سرچشمہ بنایا، مصدر بنایا۔ وساروا بسیری، اور انہی کے طریقے پر چل پڑے۔ فلا یحصیٰ کم ناظم لہو، دیکھیں فلا یحصیٰ کم ناظم، پس یہ شمار ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کتاب کو نظم کی صورت میں پیش کیا، یعنی اشعار میں، ابیات میں، اب جس طرح سے الفیۃ العراقی ہے، الفیۃ السیوطی ہے، تو یہ اشعار میں ہیں، اس طرح سے اور لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں اشعار میں۔ تو کہتے ہیں فلا یحصیٰ کم ناظم لہو، یہ معلوم ہی نہیں کہ کتنے لوگوں نے نظم کی صورت میں ان مصطلح الحدیث کو لکھا ہے، لیکن لیا کہاں سے؟ لیا ابن الصلاح کی کتاب سے۔ ومختصر، اور کتنے لوگ ہیں جن نے اس کا اختصار کیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ زیادہ لمبی ہے، اور عام ایک ابتدائی طالب علم کے لیے یا کچھ لوگوں کے ان کے پاس فرصت نہ ہو تو اس کو اختصار کے ساتھ مختصر کر کے پیش کیا، تاکہ ان سب بحثوں کا ایک خاکہ ان کے ذہن میں آ جائے۔ وہ مستدرکن علیہ، کتنے لوگ ہیں جن نے اس پر استدراک چڑھایا، یعنی جن نے اس کی وضاحت کی، اور کچھ جو چھوٹ گیا تھا، فوت ہو گیا تھا، اس کو جو ہے اس میں درج کر دیا۔ تو ایسے لوگ بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ وہ معارض لہ، اور کتنے لوگ ہیں جن نے اس کا معارضہ کیا، یعنی اس کا جو ہے دوسری اصل کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، مقارنہ کیا، اتنے ایسے لوگ بھی ہیں۔ وہ مختصر لہ، اور بعض لوگوں نے اسی پر اکتفا کیا، بس جتنا ہے اتنا ہی ہے، اس میں نہ زیادہ کیا نہ کم کیا۔ وہ منتصر، اور کتنے لوگ ہیں جن نے اس کتاب کی تعریف کی، اس کی مدد کی، اور اس کو سراہا، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں سے کہا۔ تو اس طرح سے یہ کتاب اب جو ہے اصل کتاب مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے جو ہے، یا علوم الحدیث کے نام سے، اس کتاب کے بعد اب جو بھی مصطلح حدیث لکھنے والا ہے وہ مقدمہ ابن الصلاح سے ہی اس کو لے کر کے چاہے تفسیر کرے گا، تشریح کرے گا، توضیح کرے گا، یا اختصار کرے گا، یا نظم کی صورت میں لکھا، تو اس طرح سے یہ سب باتیں جو اس کے بعد وجود میں آئی۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کتاب پر بہت زیادہ کام کیا ہے مختلف اعتبارات سے۔ تو اب جو مصطلح حدیث ہے وہ اصل میں مقدمہ ابن الصلاح کے حساب سے ہی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ مرحلہ ہے، مرحلہ تدوین مصطلح حدیث، یعنی اس مرحلے میں کس طرح سے کتابیں لکھی گئی ہیں، کون کون سی کتابیں لکھی گئی، مختلف مصنفین کا انہیں حوالہ دیا ہے، اور اس میں کس طرح سے کمی کو بھی ذکر کر دیا اور خوبیوں کو بھی ذکر کر دیا، اور یہی ایک محقق کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کی اچھائیوں کو بھی ابھارتا ہے، اور جہاں کوئی کمزوری ہے تو اس کو بھی ظاہر کر دیتا، تاکہ آنے والے لوگ ممکن ہے اس کمزوری کو دور کریں یا اس کمزوری کے شکار نہ ہوں۔ تو اس طرح سے یہ کتابیں وجود میں آئی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں مراحل تدوین المصطلح، مراحل تدوین المصطلح، یعنی مصطلح حدیث کو تدوین کرنے کے مراحل کس طرح سے اس کا یہ شروع سے ہوا۔ شروع تو 4 صدی ہجری سے ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک کہ حافظ ابن حجر نے بھی پھر اسی مقدمہ الصلاح کو سامنے رکھ کر کے نخبۃ الفکر لکھی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی شرح خود بھی لکھ ڈالی، تو جو نزہۃ النظر کے نام سے ہے۔ چلیے اس بارے میں کچھ کسی کو پوچھنا تو نہیں؟